آج 1400 سال بعد خضریات اٹھ کر کہتے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اس سے آپ لوگ کیا مانا لیں گے؟ کیا امام بخاری کو نہیں پتا تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ روایت رسول اللہ کی روایت نہیں ہے؟ وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی روایت ہے۔ اب خضریات کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسول اللہ کی روایت نہیں ہے۔ 1400 سال سے ایک صحیح روایت جس کو امام بخاری رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے محدثین، فقہاء کرام اور امت کے بڑے بڑے حضرات ان روایات کو صحیح اور درست مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان روایات کو خضریات قرآن کے خلاف قرار دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خضریات منکر حدیث ہے اور ان کا دعویٰ ہی باطل ہے۔ اب قرآن مجید اور احادیث کو بیان کرنے والے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ اور ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب امام بخاری رحمہ اللہ اگر بیان کرے کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس کی بات کو ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے جس کی بنیاد پر وہ صحیح اور منگڑت روایات کے مابین تمیز اور فرق بیان کر سکتے۔ اسی طرح اگر دیگر محدثین حضرات، امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے محدثین اگر کسی روایت کی تصحیح کرے تو پھر علامہ خضریات بکروی صاحب کو ہرگز مناسب نہیں کہ اس روایت کو قرآن کے خلاف قرار دے۔ 1400 سال سے ایک روایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مانی جاتی ہے اور اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح متن کے ساتھ ثابت کیا گیا ہو اور اس روایت پر 1400 سال سے عمل ہوتا رہا اور اس روایت پر عمل کرنے والے اپنے جماعت یعنی خضریات کے پنجپیری لوگ خود اس روایت پر عمل کرتے ہیں، آج 1400 سال بعد خضریات اٹھ کر کہتے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اس سے آپ لوگ کیا مانا لیں گے؟ کیا امام بخاری کو نہیں پتا تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ روایت رسول اللہ کی روایت نہیں ہے؟ وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی روایت ہے۔ اب خضریات کہتے ہیں کہ بھائی یہ رسول اللہ کی روایت نہیں ہے۔ کیا خضریات کے پاس اتنے علم ہے جو امام بخاری سے زیادہ ہو؟ خضریات کے پاس اتنے علم ہے جو امام مسلم سے زیادہ جاننے والا ہو؟ خضریات کے پاس اتنے علمیت کہاں سے آ گئی جو امام ترمذی رحمہ اللہ سے زیادہ جاننے والا ہو؟ اتنے بڑے بڑے محدثین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن روایتوں پر عمل کرتے تھے اور جن روایت کو بیان کرتے تھے، اس روایت کو علامہ خضریات بکروی صاحب قرآن کے خلاف قرار دیتے ہو تو اب ہم صحابہ کے مانیں گے، اب ہم امام بخاری کے مانیں گے، اب ہم امام مسلم کے مانیں گے، اب ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کے مانیں گے یا ہم خضریات کے مانیں گے؟ خضریات بکروی صاحب کی علمیت کیا ہوگی؟ کیا آپ لوگ پنجپیری لوگ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خضریات کی علمیت کو امام بخاری رحمہ اللہ کی علمیت سے زیادہ مانتے ہو؟ کیا آپ علامہ خضریات بکروی صاحب کی علمیت کو امام بخاری اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علمیت سے زیادہ مانتے ہیں؟ اگر زیادہ مانتے تو پھر ثابت کرے، اگر زیادہ نہیں مانتے تو ان روایات کو، جن روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے درست کہا ہو، اس کو صحیح کہا ہو، حسن کہا ہو، اس روایات کو خضریات قرآن کے خلاف پیش کرتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حق پر ہوں گے یا خضریات حق پر ہوں گے؟